السلام علیکم دوستوں، سندھ حکومت سندھ کابینہ کے حوالے سے کچھ نئی اپڈیٹس آج آپ سے شیئر کریں گے۔ آج سندھ کابینہ میں بڑا رد و بدل ہوا ہے اور اس میں خاص طور پہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سعید غنی جن کے پاس بلدیات کی وزارت تھی، وہ وزارت ان سے واپس لے لی گئی ہے اور یہ بلدیات کی منسٹری اب جو ہے وہ ناصر شاہ کو دے دی گئی ہے اور سعید غنی کو جو محنت کے وزیر ہوا کرتے تھے کسی وقت، اب وہ دوبارہ محنت کے وزیر بن گئے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہے۔ کابینہ میں اسماعیل راہو کو ایڈ کیا گیا ہے، جن کو جامعات اور جو تعلیمی بورڈز ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اسی جام خان شورو کو آبپاشی کے ساتھ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی وزارت دی گئی ہے۔ مخدوم محبوب الزمان جن کے پاس پہلے ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ تھا، اب ان کو محکمہ خوراک دیا گیا ہے۔ یہ رد و بدل مختلف وزارتوں کے والے سے اس کی اپنی اہمیت ہوگی، لیکن سب سے بڑی اہمیت کی جو وزارت ہے وہ بلدیات کی ہے اور سعید غنی کی ہے۔ سعید غنی کے بارے میں ہم پہلے کچھ ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ سعید غنی وہ شخص ہے جن سے باقاعدہ سندھ میں سسٹم وابستہ ہے۔ سسٹم کیا ہے سندھ میں؟ خاص طور پہ کراچی میں یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، یہاں پر واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے، یا ایم ڈی اے یا ایل ڈی اے، یہ سارے یہ سسٹم جہاں سے اربوں روپے روزانہ بنتے ہیں، یہاں پہ تعمیرات میں، یہاں پر پراپرٹی کی قبضوں میں، یا جو بھی اس سے متعلق جتنے دھندے ہیں غیر قانونی، وہ سب ان ڈپارٹمنٹس کے ارد گرد ہوتے ہیں اور ان ڈپارٹمنٹس کو سیاسی طور پر جن کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں وہ بلدیات منسٹر کے طور پر سعید غنی دیکھ رہے تھے، اور سعید غنی کو پیچھے ایک پیپلز پارٹی کی ایک بڑی خاتون بااثر خاتون، وہ ان کو ڈیل کر رہی تھی۔ یعنی ایک سسٹم کا ایک بنیادی طور پر یہ ایک لائن تھی جس کو باقاعدہ کاٹ دیا گیا ہے، اور اس کاٹنے کا عمل اگر آپ تھوڑا سا کچھ ماضی قریب میں کچھ مہینوں میں جائیں تو آپ کو اس کے تانے بانے ملیں گے۔ اس میں سب سے پہلے لیاری میں اغدادی میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک بلڈنگ گری اور اس میں کوئی 5 منزلہ عمارت تھی، کوئی 27 افراد اس میں جان بحق ہو گئے تھے۔ اس کے بعد باقاعدہ ایس بی سی اے پر وہ ریڈ کیے گئے، کئی افسران کو ان کو گرفتار کیا گیا، انکوائریاں کی گئی۔ پہلی بار ایس بی سی اے میں وہ سسٹم کے خلاف کام شروع ہوا۔ 50% سے زیادہ وہاں سسٹم کا کمر وہ توڑ دیا گیا تھا، وہاں سسٹم کو بریک کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یا سسٹم وہ اپنا ریزسٹ کر رہا تھا۔ ریزسٹ یوں کر رہا تھا کہ وہاں پر ڈی جی ایس بی سی اے کو تبدیل کیا گیا، اور ڈی جی ڈی جی ایس بی سی اے کو لگایا گیا شامیر خان۔ وہ ان کے بارے میں بڑی اچھی شہرت کے حامل تھے، جس کے بارے میں ہم نے تمام میڈیا رپورٹ، صحافیوں سے ادھر ادھر سے معلومات حاصل کی۔ ان کو بڑا وہ ایک ایماندار افسر تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس ایماندار افسر کو 3 مہینے بھی چلنے نہیں دیا گیا اور ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ایک اور افسر لگا دیے گئے۔ یہ بنیادی طور پر سسٹم کا اور سسٹم توڑنے والوں کے درمیان ایک سر جنگ کا آغاز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ جو سسٹم ہے یہ بنیادی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے مسلز ہے مخالفین میں یا ان کے خلاف کام کرنے والے ہیں، ان مسلز کو چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں اگر مسلز بہت زیادہ ہے تو وہ یہ پھر پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کوشش کی، انہوں نے چیک کیا کہ کیا ہم جو افسر لگائے گئے اگر اس کو ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے جو سسٹم کو توڑنے کی کوشش کرنے والی قوت ہے وہ کتنے سنجیدہ ہے۔ انہوں نے اپنی سنجیدگی دکھا دی ہے۔ آج صبح گورنر صاحب کو وہ صبح 10 بجے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی طرف سے فون آتا ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ آج تقریبی حل برداری ہوگی، ایک نئے وزیر وہ کابینہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ آفیشلی وہ تقریب ہوتی ہے اور اس میں باقاعدہ کابینہ میں رد و بدل ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر پورے کابینہ کے رد و بدل میں جو اہم وزارتیں بلدیات، وہ بلدیات کی وزارت وہ سعید غنی کے ہاتھوں سے جا چکی ہے، جس میں سعید غنی کے بارے میں عام مشہور ہے کہ وہاں ان کے پاس ایس بی سی اے میں باوجود اس کے کہ 50% وہ سسٹم بریک ہو چکا تھا، اس کے باوجود 50% سسٹم پھر بھی کام کر رہا ہے۔ اسی طرح واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، اس میں باوجود اس کے کہ مئی کے بعد وہاں پر جو ہائیڈرنٹس کے ٹینڈر ہونے تھے وہ نہیں ہو رہے ہیں،
لیکن کسی طریقے سے تاکہ وہاں سسٹم جو ہے وہ بریک ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہے کہ وہ آگے معاملات آگے نہ بڑھیں، مطلب وہاں بھی کرپشن جو ہے وہ جاری رہے، وہاں بھی جو ہے ریزسٹ کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح ایل ڈی اے کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں کہ جس میں جو ہے سعید غنی کے حکم کے بغیر یا ان کے اس کے باوجود کوئی افسر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اتنے جو ہے وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعید غنی کے جانے کے بعد ان تمام ان ڈپارٹمنٹ میں، ایل ڈی اے میں، ایم ڈی اے میں، ایس بی سی اے میں، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں، اور اس سے متعلق جو اور کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں ماسٹر پلان کے یا کچھ اور ہیں، وہ کتنے جو ہے وہ کس طریقے سے چلتے ہیں، کیا سسٹم مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو پاتا ہے یا اس میں جو ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ پھر بھی برقرار رہے گی۔ اس میں فرحان غنی کا اگر آپ کو یاد ہو، اس پورے ایپیسوڈ میں فرحان غنی کا بھی جو ہے ایک بڑا اہم کردار تھا۔ فرحان غنی کے بارے میں بھی جو ہے ان کو جس طریقے سے اس کو جو ہے عبرت کا نشان بنایا گیا، اور اس کے ذریعے سے سعید غنی کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے باوجود جو ہے وہ سعید غنی اور کچھ چیزوں میں اسی طرح جو ہے وہ اپنے ریزسٹ کر رہے تھے، اور ان اقدامات کو جو ہے وہ کمزور کر رہے تھے جو یہاں پر سسٹم کو کمزور کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کی وجہ سے جو ہے یہ اب سخت اقدامات کیے گئے۔ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی کی بات کی جا رہی تھی، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ یہاں پر جو ہے کابینہ میں اور خاص طور پہ وزارت بلدیات کی جو ہے تبدیلی کی گئی ہے، اور فرحان غنی جو ہے جن کو چھوڑ دیا گیا تھا ان کو ایک بار پھر کورٹ میں ایک طریقے سے ان کو باؤنڈ رکھا گیا ہے کہ اگر کسی مرحلے میں کچھ ہوتا ہے کہیں پر جو ہے سسٹم یا اس سے جڑے ہوئے کچھ لوگ اگر کچھ کرتے ہیں تو فرحان غنی کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی، ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے دفعات بھی اس میں شامل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے وادمات گواہ بھی نکل سکتے ہیں، بہت ساری تعمیرات میں جو بے قاعدگی ہے وہ بہت ساری چیزیں فرحان غنی کے خلاف بھی نکل سکتی ہے، سعید غنی کے خلاف بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان چیزوں سے پیپلز پارٹی کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے، اور یہاں پر جو کرپشن کا ایک سسٹم ہے وہ سسٹم جو ہے وہ کس طرح جو وہ کمزور ہوتا ہے، وہ آگے جو ہے وہ کسی نئے شکل میں آتا ہے یا کتنا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اچھی خوشائند چیز ہے کہ تسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے بہت ساری چیزوں میں، ایک چیزیں ختم نہیں ہو رہی۔ ایس بی سی ایم میں ریڈ سے لے کر فرحان غنی کے خلاف کارروائی سے لے کر واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہے، یہ اس ڈپارٹمنٹ میں ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر اب جو کابینہ ہے، کابینہ میں بھی بہت سارے وزراء ایسے ہیں کہ وہ بیک وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے بھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بھی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ کابینہ میں جو ہے بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ وہ بھی اس سسٹم کو جو ہے وہ برقرار نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایک دلچسپ مرحلے میں جو ہے سندھ کی صورتحال یہاں کی جو گورننس ہے وہ داخل ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو ہے آگے وزیر اعلیٰ کی جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ تبدیلی ہو پاتی ہے یا اسی کابینہ کی تبدیلی تک جو ہے یہ معاملات رہتے ہیں۔ یہ آگے کچھ دنوں میں جو ہے واضح ہو جائے گا۔ جو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔